نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج اس سیریز کے حوالے سے قرآن حکیم کے آخری یعنی 30 پارے کا مطالعہ ہمارے پیش نظر رہے گا اور آپ کے پیش خدمت انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے تعارف آپ کے سامنے رکھتے ہیں قرآن کریم کے پارہ نمبر 30 کا مطالعہ، جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ ایک ایک نشست میں ایک ایک پارے کے مضامین پر ہم نے غور و فکر کرنے کی کوشش کی۔ سورۃ النبا آیت نمبر 1 تا سورۃ الناس آیت نمبر 6 یہ مقامات شامل ہیں، اور یہ 46 صورتیں بنتی ہیں جو آخری پارے میں شامل ہیں۔ 46 صورتیں 114 صورتوں میں سے یہ 46 صورتیں آخری پارے میں شامل ہیں۔ مقاصد مطالعہ کے سامنے رکھتے ہیں ہمیشہ کی طرح پارہ نمبر 30 کی آیات کے مضامین کا جائزہ ہمیشہ کی طرح پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ منتخب آیات کا مطالعہ اور خصوصاً آخری 10 صورتوں کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے آج انشاءاللہ۔ سورۃ النبا کی آیات کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور ذہن میں رکھیے تمام مکی صورتیں آخری پارے میں جن کا مطالعہ کر رہے ہیں، ایک دو صورتوں کے تعلق سے یہ بحث ہے کہ وہ مدنی صورتیں ہیں، البتہ اور آخری 2 صورتیں سورہ فلق اور سورۃ الناس ان کے متعلق بھی یہی رائے ہے، البتہ اکثر صورتیں آخری پارے میں وہ مکی صورتیں ہیں۔ سورہ نبا کی آیات کا تجزیہ، پہلی 5 آیات قیامت کی عظیم خبر کے بارے میں باہم سوالات، لوگ اختلاف کر رہے ہیں، بتایا گیا قیامت تو برپا ہو کر رہے گی۔ آیات 6 تا 16 اللہ کی قدرت و نعمتیں بیان کی گئی، آسمان سے بارش اللہ ہی برساتا ہے، زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، وہی اللہ ہے جو قیامت کو برپا بھی کرے گا۔ آیات 17 تا 30 روز قیامت سرکشوں پر عذاب، شدت عذاب کا بیان ہے، اور جہنمیوں کو کھولتا ہوا پانی اور پیپ بھی پینا پڑے گا، یہ ذکر بار بار قرآن حکیم میں آتا ہے۔ آیات 31 تا 36 متقیوں کا حسین انجام، اللہ کے نیک بندے فرما بردار بندے ان کے لیے بغیر حساب رزق عطا کیے جانے کا بھی ذکر ہے اور نعمتوں کا بیان بھی۔ اور آیات 37 تا 40 میدان حشر کا منظر، اور کافر یہ چاہے گا کہ کاش وہ مٹی مٹی ہوتا، اس کو دوبارہ کھڑا نہ کیا جاتا۔ اس کے بعد سورۃ النازعات کی آیات کا تجزیہ پیش کریں گے جو کہ اگلی سورت ہے۔ پہلی 5 آیات موت کا منظر، فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں اللہ نے، اور لوگوں کی روح نکالے جانے کا تذکرہ بھی ہے۔ آیات 6 تا 14 قیامت کا منظر بیان کیا گیا، زمین کو چٹیل میدان اور فلیٹ کر دیا جائے گا اور سب کو کھڑا کیا جائے گا اللہ کے حضور۔ آیات 15 تا 26 داستان حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، جید و کشمکش جاری تھی فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان، اس کا تذکرہ، فرعون نے خدائی کے دعوے کیے اس کا تذکرہ بھی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے دعوت حق اور تزکیہ اختیار کرنے کی دعوت پیش کی، اس کا بیان بھی ہے۔ آیات 27 تا 33 اللہ کی عظیم قدرتیں، آسمان کی چھت اللہ ہی نے بنائی، زمین کو تمہارے لیے اللہ نے بچھایا، یہ زندگی کے وسائل اللہ ہی نے تمہیں عطا فرمائے لیکن وقت معین تک کے لیے۔ آیات 34 تا 46 احوال قیامت کا بیان، یہ بھی بتایا گیا کہ کل کامیابی اس کے لیے جس نے تقوی کی روش اختیار کی اور اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام چند منتخب آیات کا مطالعہ 30 پارے سے کیا گیا ہے، آئیے سورہ نازعات کی چند آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں۔ اہل جنت اور اہل جہنم کا بیان ارشاد ہوا، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ترجمہ، تو جس سے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی سے روکتا رہا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ بتا دیا گیا دنیا کے طلبگار وہ جہنم میں، اور رب کے سامنے کھڑے ہونے کے حوالے سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنے والے وہ جنت میں ہوں گے۔ اللہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرمائے اور اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے سورہ عبس و تولی۔ سورہ عبس کی آیات کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی 10 آیات دعوت کے کام میں اعتدال کی تلقین، ایک خاص واقعے کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، اور یہ بتایا گیا کہ جو حق کی طرف آیا ہے اور اس کا طلبگار ہے اور سیکھنا چاہتا ہے اس کو اہمیت دی جائے، اس کو ترجیح دی جائے، اور جو حق سے منہ موڑے بیٹھے ہیں ان کو ترجیح نہ دی جائے حق کی طرف آ جانے والوں کے مقابلے میں۔
آیات 11 تا 16 عظمت قرآن حکیم، یہ ایسا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے عطا فرمایا اور معزز فرشتے اس کے قریب ہوا کرتے ہیں۔ اس طرح کی عظمت قرآن حکیم کی اس مقام پر بیان ہوئی۔ آیات 17 تا 32 اللہ کے احسانات اور انسان کی ناشکری، یہ فصلیں اللہ عطا کرتا ہے، یہ اناج اللہ عطا کرتا ہے، یہ بارش اللہ برساتا ہے، غور کرو یہ سب کچھ دینے والا اللہ، مگر تم اس کی ناشکری کرتے ہو۔ آخر میں آیات 33 سے 42 احوال آخرت کا بیان، اور وہاں ذکر آ گیا کہ ہر ایک کو اپنی فکر لاحق ہوگی اور وہ اپنے سگے رشتہ داروں کو بھی بھلا دے گا۔ انسان دور بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اور اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے۔ ایک فکر لاحق ہوگی کہ میں کسی طرح جہنم سے بچا لیا جاؤں۔ اللہ کل کی ہولناکیوں سے ہمیں بچائے، اور آج مہلت ہے، کل کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ التکویر کی آیات کا تجزیہ نوٹ کیجئے گا۔ سورۃ تکویر، اس کے بعد انفطار، اور پھر ایک سورت چھوڑ کر انشقاق۔ ان تین صورتوں کے بارے میں حدیث شریف میں آیا، جامع ترمذی کی روایت، کہ تم میں سے جو کوئی قیامت کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے وہ سورۃ تکویر، انفطار اور انشقاق کا مطالعہ کر لے۔ آئیے سورۃ تکویر کا جائزہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی 14 آیات احوال قیامت کا بیان، یہ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، یہ حالات ہیں قیامت کے دن جو پیش آنے والے ہیں۔ اور پہلا مرحلہ یہ قیامت کی علامات اور قیامت کے واقعات کا برپا ہونا۔ اگلا مرحلہ انسانوں کو کھڑا کیا جائے گا، رب کے حضور ان کو پیش کیا جائے گا۔ علمت نفس ما احضرت، ہر کوئی جان لے گا وہ کیا لے کر آیا ہے۔ آیات 15 تا 29 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا بیان۔ مشرکین معاذ اللہ اعتراض کرتے، بھونڈے الزامات لگاتے، رب نے فرمایا کہ ایک بہت ہی معزز فرشتہ جبریل امین وہ لے کر آئے کلام محمد کریم علیہ السلام کے پاس، اور محمد کریم علیہ السلام نے سب کچھ پہنچا دیا، کوئی کمی نہیں کی۔ اللہ ہی کے آپ فرستادہ اور رسول ہیں، اور اللہ کے پیغام کو مکمل طور پر آپ نے بندوں تک پہنچایا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانفطار ہے، آئے اس کی آیات کا تجزیہ کرتے ہیں۔ پہلی 5 آیات قیامت کی نشانیوں کا بیان، آسمان پھٹے گا، ستارے جھڑ پڑیں گے، قبریں کھول دی جائیں گی، سمندر ابل پڑیں گے، اور علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر کوئی جان لے گا اس سے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ آیات 6 تا 12 انکار جزا و سزا، کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو ہے آخرت کو بھلائے بیٹھے ہیں اور کل کی پیشی کے لیے تیاری نہیں کر رہے۔ اللہ فرماتے اللہ نے یہ 2 فرشتے بٹھائے ہیں، کرامن کاتبین، سب کچھ لکھ رہے ہیں، مگر تمہارا حال ہے کہ تم جھٹلانے پر اڑے ہوئے ہو۔ آخر میں آیات 13 تا 19 جزا و سزا ہو کر رہے گی، اللہ کے سامنے پیش تو ہونا ہوگا، اور اس دن کیا ہوگا، لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کام نہیں آئے گا، والامر یومئذ للہ، کل اختیار اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ المطففین ہے، اس کی آیات کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی 6 آیات ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے وعید یعنی ڈراوا بیان ہوا، اس پر ابھی منتخب آیات کے ذیل میں بات ہوگی انشاءاللہ۔ پھر آیات 7 تا 17 سرکشوں کے لیے بری سزا ہے، اور طرح طرح کے عذاب اللہ نے جھٹلانے والوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں، ان کا بیان ہے۔ آیات 18 تا 28 نیکوکاروں کی بہترین جزا، اللہ کے نیک بندوں کے بہترین اور حسین انجام کا بیان ہے، اور وہاں ایسی شراب بھی انہیں ملے گی جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی، مسک یعنی مشک کی، اور کئی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی اپنے نیک بندوں کے لیے۔ آخر میں آیات 29 تا 36 مجرموں کا طرز عمل اور سزا، مشرکین و کفار اہل ایمان کا مذاق اڑاتے اور ان کے اوپر کومنٹس پاس کیا کرتے تھے، اور جب مسلمان نظر آتے ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ فرماتے قیامت کا دن ہوگا، اللہ ایمان والوں کو موقع دے گا ان کفار اور مشرکین اور دین کے مخالفین اور اہل ایمان کا مذاق اڑانے والوں کا، ایمان والے مذاق اڑائیں گے، اللہ قیامت کے دن ایمان والوں کو یہ موقع عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ المطففین کی منتخب آیات کا مطالعہ پیش خدمت ہے۔ آیات 1 تا 6 ناپ تول میں کمی کا انجام، ارشاد ہو رہا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ، خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، یعنی ایک بڑے سخت دن میں جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔
नाप तोल की कमी सिर्फ तराजू के अंदर नहीं हुआ करती, वो रवैयों में भी होती है। एक शख्स अपना हक तो लेना चाहता है, फ़र्ज़ अदा नहीं करना चाहता, या अपने लिए मेयार कुछ और है, दूसरों के लिए मेयार कुछ और है, लेना पूरा चाहते, देना नहीं चाहते। सबसे बड़ी नाप तोल की कमी कहाँ है? अल्लाह की नेमतें सारी इस्तेमाल करना चाहते हैं मगर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, अल्लाह के अहकामात की पैरवी में डंडियाँ मारते हैं। ये सबसे बड़ी नाप तोल की कमी है। क़यामत सामने ना हो तो आदमी छोटे छोटे मामलात में भी नाप तोल की कमी करता है। याद रहे शुएब अलैहिस्सलाम के कौम पर आज़ाब नाप तोल की कमी के जुर्म की वजह से भी आया था। इसके बाद सूरतुल इंशिकाक है। आइए उसकी आयात का तज़किया आपके सामने रखें। पहली 5 आयात क़यामत की निशानियाँ, उनका तज़किरा है। आसमान जो है वो फट जाएगा, ज़मीन शक हो जाएगी, सब कुछ निकाल कर बाहर डाल देगी। फिर आयात 6 ta 19 अल्लाह के सामने हाज़री, पेश तो होना है, कितनी मुशक्क़तें दुनिया में है, एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें कब्र में जाना कर अल्लाह के सामने खड़ा होना है। 2 गज़ कफन के लिए कितने जतन कर रहा है इंसान, मगर जाना तो है कब्र में और फिर हशर के मैदान में खड़ा होना है। नेक लोगों का आसान हिसाब होगा, अल्लाह हमें उनमें शामिल फरमाए, और जो दुनिया में मस्त रहे, मगन रहे, उनके लिए फिर आज़ाब का फ़ैसला होगा। अल्लाह उससे हम सब की हिफाजत फरमाए। आयात 20 ta 25 इनकार आखरत पर इजहार ताज्जुब, यानी ताज्जुब इस बात पर है कि लोगों के सामने इतनी वाज़ेह दलाइल पेश हो गए मगर लोग कबूल कर नहीं दे रहे और झुकते नहीं, अल्लाह की बात को कबूल करते नहीं, इसका तज़किरा है। फिर सूरतुल बुरूज है, उसकी आयात का तज़किया आपके सामने रखते हैं। आयात 1 ta 11 ज़ालिमों की मज़म्मत, मज़लूमों की तहसीन, माजी के एक वाक़े की तरफ इशारा। कई वाक़यात मुफस्सिरीन ने नक़ल किए, बहरहाल उन सब का इंतबाक हो सकता है कि अहले ईमान पर बड़े मुश्किल हालात माजी में आए हैं, और ये वो दौर था, एक वक्त जब ईमान वालों को खंदक़े खोद कर उनमें आग जलाकर उसमें डाला गया है, और ज़ालिम ये नज़ारे कर रहे थे, मगर फिर इन ज़ालिमों पर भी अल्लाह का अज़ाब आया। मगर ईमान वो क़ुव्वत और ताकत है कि बंदों ने, ईमान वालों ने आग में जलना गवारा कर लिया मगर हक़ को छोड़ना गवारा न किया। इन वाक़यात में बड़ी सबक आमोज़ी है, और ईमान वालों की मज़लूमियत का ज़िक्र भी है, और ज़ालिमों की सरकशी का बयान, और उनके लिए अज़ाब का तज़किरा भी। आयात 12 ta 20 अल्लाह की कुदरत व जलाल का बयान। अल्लाह ही है जिसने साबिक़ कौम समूद वग़ैरह को तबाह बर्बाद किया, अल्लाह ही जिसके हाथ में कुल इख्तियार है, और अल्लाह ही है जिससे कुरान हकीम लोहे महफूज से अता फरमाया है। फिर सूरत तारिक़ है, आइए उसकी आयात का तज़किया करें। पहली 10 आयात आखिरत के बारे में शुबहात का जवाब। अल्लाह ताला ने तारीख़ की कसम खाई और उसमें बड़ी हिकमतें हैं। अल्लाह ने बताया कि हर एक पर एक मुहाफ़िज़ है, और वो ख़ुद अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात बाबरकात। अल्लाह ने बताया कि यौम तुबलस सराइर, सीनों के अंदर जो कुछ राज हैं वो पेश कर दिए जाएंगे खोल कर क़यामत के दिन। फिर आयात 11 ta 17 कुरान फ़ैसला कुन कलाम है, ये डिसाइसिव वर्ड है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। इस पर बात करते मुंतखब आयात के मुताले में। सूरत तारिक़ की मुंतखब आयात का मुताला पेश खिदमत है। आयात 13 और 14 कुरान करीम फ़ैसला कुन कलाम, इरशाद हुआ इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल वमा हुवा बिलहज़ल। तर्जुमा, बेशक ये कुरान फ़ैसला कुन कलाम है और ये कोई बेहुदा बात नहीं है, माअज़ल्लाह। मतलब ये कोई बेकार शय नहीं कि जिसको तुम इग्नोर कर दो, नज़रअंदाज कर दो, ये फ़ैसला कुन है। हदीस मुस्लिम शरीफ में अल्लाह इस कुरान की बदौलत कौमों को उरूज अता फरमाएगा और इसको तर्क कर देने की वजह से कौमों को ज़लील और रुस्वा कर देगा। ये तो है दुनिया का बयान। आखिरत के ताल्लुक़ से हदीस मुस्लिम शरीफ में ये कुरान तुम्हारे हक़ में हुज्जत होगा या तुम्हारे ख़िलाफ़ शिकायत करने वाला होगा। इसके हुकूक़ अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे लिए ये सिफारिश करने वाला होगा। उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बारहा बयान किया, उनका मारूफ़ किताबचा है मुसलमानों पर कुरान मजीद के हुकूक़। इस पर ईमान भी, इसकी बाकायदा तिलावत, इसको समझने की कोशिश, इस पर अमल और इसके अहकामात के निफाज की जिद्दोजहद और इसके पैगाम को दूसरों तक पहुँचाना, ये करेंगे तो दुनिया में भी उरूज मिलेगा इस उम्मत को और आखिरत में भी इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। इसके बाद सूरतुल आला की आयात का तज़किया जुमे की नमाज में और ईद की नमाज में और वितर की पहली रकत में नबी करीम अलैहिस्सलाम इस सूरत की तिलावत फरमाया करते थे। आयात 1 ta 8 ज़िक्र और सब्र की तलक़ीन, अल्लाह की तस्बीह करने की तलक़ीन की गई है और दावत हक़ के मामलात को बयान करते हुए सब्र की तरफ इशारा भी किया गया है। आयात 9 ta 19 तज़कीर का हुक्म है कि फरमाए कि नसीहत कीजिए, नसीहत करना फ़ायदा देता है। ये भी बताया गया कि जो चाहेगा वो कबूल कर लेगा और जिससे कबूल नहीं करनी उसका अपना नुकसान होगा। ये भी बताया गया कि तुम दुनिया को तरजीह देते हो, हालांकि असल ज़िंदगी तो वो आखिरत की है जो बेहतर भी है और हमेशा रहने वाली भी। इसके बाद सूरतुल गाशिया की आयात का तज़किया। सूरतुल गाशिया जुमे की दूसरी रकत में
اور عیدین میں بھی دوسری رکعت میں نبی علیہ السلام تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ پہلی 7 آیات گناہ گاروں کا برا انجام، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور سخت مشقتوں میں ہوں گے عذاب کے، اور انتہائی کانٹے دار گھاس ان کو کھانے کو دی جائے گی، استغفر اللہ۔ آیات 8 تا 16 نیکوکاروں کا حسین انجام، جنت میں مزے کر رہے ہوں گے، مخملی ان کے بستر ہوں گے، درخت ان کے لیے جھکے ہوئے ہوں گے، بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ بار بار قرآن نے کیا۔ آخر میں آیات 17 تا 26 اللہ کی قدرت و جلال کی یاد دہانی۔ ایک طرف تو یہ اونٹ کو دیکھو کس نے بنایا، زمین کو دیکھو کس نے سجایا، آسمان کو دیکھو کس نے بلند کیا، پہاڑوں کو دیکھو کس نے جمایا، یہ اللہ ہی کی قدرت ہے۔ اور ہاں، کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ الفجر کی آیات کا تجزیہ۔ پہلی 5 آیات روحانی فیوز و برکات عطا ہونے والے اوقات، فجر کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، اور ایک رائے کے مطابق رمضان مبارک کے آخری عشرے کی راتوں کا ذکر یا ذی الحجہ کے شب و روز کا بیان، اس کی طرف بھی اشارہ۔ ان اوقات میں بڑے روحانی فیوز و برکات حاصل ہونے کا امکان بلکہ یقین ہے، اس کی طرف توجہ ہے ان قسموں میں ایک رائے کے مطابق۔ آیات 6 تا 26 دنیا پرستوں کی شدید مذمت، قوم عاد، قوم ثمود کی ہلاکت، فرعون اور قوم لوط کی ہلاکت کا بیان۔ یہ بھی بتایا گیا کہ مال زیادہ دیا جانا یہ بھی امتحان کے لیے ہے، کم دیا جانا یہ بھی امتحان کے لیے ہے، زیادہ ملنے پر اکڑ مت جانا اور کم ملنے پر پریشان نہ ہو جانا، یہ تو امتحان کے لیے زندگی عطا کی گئی۔ آیات 27 تا 30 خدا پرستی کا عظیم بدلہ کہ جو اللہ کے ہو رہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ آئے اطمینان والی روح اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ یہ پیارا اعلان اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ ہمیں اس کا مصداق اور مستحق بننے کی، محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلی سورۃ سورۃ البلد ہے، آئیے اس کی آیات کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں۔ پہلی 4 آیات انسان کی پر مشقت زندگی کا ذکر، طے شدہ بات ہے، انسان مشقت میں ہے، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، وجود کپڑا مانگتا ہے، رہنے کو چھت کی ضرورت ہے، بیوی بچوں کی کفالت کرنی ہے، یہ مشقت تو ہے، مگر سب سے بڑا معاملہ آخرت کا ہے، اس کی طرف بھی توجہ رہے۔ اس کے بعد آیات 5 تا 10 ناپسندیدہ صدقہ و خیرات، مراد یہ کہ دکھاوے کے لیے مال خرچ ہو رہا ہے، اپنی ذات پر بھی عیاشیوں میں خرچ ہو رہا ہے اور دکھاوے کے لیے خرچ ہو رہا ہے تاکہ واہ واہ ہو جائے، اس کی نفی ہے۔ پھر آیات 11 تا 16 پسندیدہ صدقہ و خیرات، گردنوں کو آزاد کرانا، اللہ کے وہ بندے کے جو محتاج ہیں ان کی مدد کرنا، یہاں تمہارا مال خرچ ہونا چاہیے مگر اللہ کی رضا کے لیے۔ آیات 17 تا 20 قرب الہی کے حصول کے لیے سلوک قرآنی، یعنی اللہ کا قرب چاہتے ہو تو قرآن نے کیا طریقہ بتایا، خیر کے کام تو کرنا، لیکن پھر ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ایمان والوں سے جڑے، اجتماعی زندگی اختیار کرے اور خیر کے کاموں میں اپنے آپ کو اور بڑھانے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد سورۃ البلد کی منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ البلد آیات 11 تا 16 کردار کی بلندی کیسے، ارشاد ہو رہا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ۔ ترجمہ، مگر وہ نیکی کی دشوار گزار گھاٹی سے نہیں گزرا، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے، کسی گردن کو غلامی یا قرض سے چھڑانا، یا بھوک کے دن کسی یتیم رشتہ دار کو یا خاکسار مسکین کو کھانا کھلانا۔ مراد کردار کی بلندی چاہتے ہو تو مشقت سے گزرنا ہوگا۔ مشقت کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں مال کا خرچ کرنا، یتیموں کو مسکینوں کو کھلانا، یہ کام کرو گے تو کردار کی بلندی ملے گی۔ تم چاہو کہ ویسی تمہاری واہ واہ ہو جائے تو اس طرح واہ واہ نہیں ہوا کرتی۔ اس کے بعد سورۃ الشمس، اس کی آیات کا تجزیہ۔ پہلی 10 آیات کامیابی اور ناکامی کی وضاحت، اللہ نے کئی قسمیں کھا کر فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب وہ ہوگا جو نفس کا تزکیہ کر لے، اور ناکام وہ ہوگا جو اس نفس کو برباد کر دے۔ مراد نفس کا غلام بن کر اس کی پیروی کرے اور رب کی پیروی کی کوشش نہ کرے، وہ ناکام ہوگا۔ آیات 11 تا 15 ایک ناکام قوم کی عبرت ناک مثال قوم ثمود کا ذکر ہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم اونٹنی کا معجزہ عطا ہوا مگر پیغمبر کی بات نہ مانی اور اس اونٹنی کو معاذ اللہ ہلاک کر ڈالا، تو اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔
ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ مزید اگلی صورتوں کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تعلیمات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج الحمدللہ قرآن حکیم کے آخری اور تیسرے پارے کے مضامین کا ہم تجزیہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ سورۃ اللیل کا مطالعہ اب پیش خدمت ہے۔ سورۃ اللیل کی آیات کا تجزیہ، پہلی 11 آیات پسندیدہ اور ناپسندیدہ کردار، اس کا تذکرہ ہوا ہے، اور اس پر کچھ بات آگے بھی ہوگی۔ کچھ قسمیں اللہ نے کھائیں، پھر فرمایا کہ تمہارے کردار مختلف ہیں تو تمہارا انجام بھی مختلف ہوگا۔ پھر پسندیدہ کردار اور ناپسندیدہ کردار کا بیان ہے، وہ آگے بھی آپ کے سامنے پیش ہوگی بات انشاءاللہ۔ اس کے بعد آیات 12 تا 21 پسندیدہ اور ناپسندیدہ کرداروں کا انجام۔ پسندیدہ کردار اس کے لیے جنت اور اس کی نعمتیں ہیں، اور ناپسندیدہ کردار کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہوگا۔ اللہ جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ اللیل کی منتخب آیات کا مطالعہ پیش خدمت ہے۔ آیات 5 تا 10 سورۃ اللیل سے نیکی اور بدی کی توفیق اور قانون کا بیان۔ ارشاد ہوا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ ترجمہ، تو جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور تقوی کی روش اختیار کی اور نیک بات کی تصدیق کی، اس کو ہم آسان راستے کی سہولت دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور نیک بات کو جھٹلایا تو ہم اسے تنگی و مشکل کے سامان میسر کر دیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الضحیٰ ہے، آئیے اس کی آیات کا تجزیہ کریں۔ آیات 1 تا 5 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی۔ کچھ عرصے کے لیے ابتدائی دور میں وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے موقوف ہوا۔ مشرکین نے مذاق اڑایا کہ معاذ اللہ ان کے رب ناراض ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ آپ سے ہرگز ناراض نہیں، بلکہ اللہ راضی ہے، اور اللہ اتنا عطا فرمائے گا آپ کو، سبحان اللہ، کہ اے نبی آپ راضی ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیات 6 تا 8 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی عنایت، آپ کے بارے میں ذکر ہوا۔ یتیمی کی کیفیت تھی، اللہ نے ٹھکانہ بھی عطا فرمایا، اور مال کی ظاہری اعتبار سے کمی تھی، اللہ نے غنی بھی کر دیا۔ یہ نعمتیں کس قدر ہیں جو رب کائنات نے آپ پر فرمائیں۔ آیات 9 تا 11 عنایات پر شکر، یہ بھی بتایا گیا کہ جو سائل ہو اس کو آپ نے جھڑکنا نہیں ہے، اور رسول اللہ علیہ السلام کے ذریعے امت کو تعلیم ہے، یتیم پر سختی نہیں کرنی، اور اللہ جو نعمت عطا فرمائے اس کا اظہار ہو۔ اظہار سے مراد کہ اللہ کی نعمت کو استعمال کیا جائے، نہ کہ اظہار جو لوگ کرتے معاذ اللہ تکبر کرتے وہ نہیں، بلکہ شکر کے طور پر کہ اللہ نے نعمت دی تو بندہ اس کو استعمال بھی کرے اور اس کا اظہار بھی کرے۔ اس کے بعد سورۃ الانشراح، آئیے اس کی آیات کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں۔ آیات 1 تا 3 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکل میں آسانی۔ کیا مطلب؟ ایک بڑی بھاری ذمہ داری دعوت و تبلیغ اور نفاذ دین کی جد و جہد کی آپ پر آ رہی ہے، اللہ فرما رہے اللہ اس کو آپ کے لیے آسان فرما دیں گے۔ آیت نمبر 4 ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ہر آن اللہ کی توحید کے ترانے بیان ہو رہے ہیں اور تکبیر کے ترانے بیان ہو رہے ہیں اذان، اقامت اور نماز میں، تو ہر آن رسالت محمدی کی گواہی بھی دی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور درود و سلام کے نذرانے بھی نمازوں میں اور نماز کے علاوہ بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ آیات 5 تا 8 مشکلات کے بعد ہی آسانیاں آتی ہیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو مشقتوں سے جو گزرنا ہے پھر اللہ آسانی بھی عطا فرمائیں گے، یہ امت کو بھی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد سورۃ التین کی آیات کا تجزیہ، آیات 1 تا 4 عظمت انسان، چند اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، چند قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کچھ علاقوں کا، کچھ باتوں کا، اور اہل علم نے فرمایا کہ یہ باتیں، یہ مقامات پیغمبروں سے متعلق، تو انسانوں کی عظمت کی بلندی پر، یہ معراج پر کون ہے؟ انبیاء اور رسول علیہ السلام، ان کی طرف بھی اشارہ۔ آیات 5 تا 8 مارکہ روح و بدن، جو ایمان اور اعمال صالحہ انجام دے وہ تو بہترین ہے، اور جو ایمان کے تقاضوں پر، روح کے تقاضوں پر عمل نہ کرے وہ بدترین مخلوق ہے اللہ کی نگاہوں میں۔ اس کے بعد سورۃ العلق کی آیات کا تجزیہ، آپ کے علم ہے کہ اس کی پہلی 5 آیات یہ پہلی وحی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ پہلی 5 آیات علم کی دولت، اللہ کے کرم کا مظہر۔ علم بہت بڑی دولت ہے، پہلی وحی میں اقرا کی طرف توجہ، البتہ اقرا بسم ربک کہا، پڑھو مگر اپنے رب کے نام سے، یہ نہیں کہ علم بڑھتا چلا جا رہا ہے اور رب سے دوری ہوتی چلی جا رہی، تو یہ وبال ہو جائے گا، یہ جہالت کا معاملہ ہو جائے گا۔
علم کو تابع رکھنا ہے رب کے کلام کے، رب کے نام کے، تب وہ سارے علوم اور دیگر جو فنون ہیں وہ انسانوں کے لیے نفع بخش ثابت ہوں گے۔ آیات 6 تا 8 انسان کی سرکشی کا علاج خوف خدا۔ اللہ کا خوف دل میں نہ ہو تو انسان سرکشی پر اتر آتا ہے، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو، یہ پیغمبروں کی دعوت کا بنیادی نقطہ۔ آیات 9 تا 19 اللہ کا روب و جلال، ایک اشارہ ہے کہ ابو جہل کی طرف بات بیان کی جا رہی ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرتا تھا، تو اللہ نے بھی جلالی انداز میں کہا کہ یہ لے آئے اپنے لشکر کے لوگوں کو، ہم بھی اپنے لشکر کو لے آئیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے۔ یہ جلالی انداز سورۃ العلق کے آخر میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ القدر کی آیات کا تجزیہ، شب قدر کا بیان، اب ہم جو واقف ہے سورۃ القدر میں ذکر آتا ہے۔ پہلی 3 آیات شب قدر کی عظمت و فضیلت، اس رات میں نزول قرآن ہوا اور یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کی تلقین حدیث شریف میں آتی ہے۔ آیات 4 تا 5 شب قدر میں فیصلوں کا نزول، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جبریل امین بھی آتے ہیں، بڑے فیصلے بھی ہوتے ہیں اور ان کی امپلیمنٹیشن فرشتوں کے حوالے کی بھی جاتی ہے۔ پھر سورۃ البینہ کی آیات کا تجزیہ، پہلی 4 آیات بینہ کی وضاحت اور افادیت، بینہ واضح دلیل، قرآن کو کہا گیا ہے اور رسول پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات کو کہا گیا ہے۔ نظام دین بھی کتاب و سنت رسول سے مکمل ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور واضح دلیل کتاب اور رسول اللہ کی ذات کو قرار دیا گیا یہاں پہلی 4 آیات میں۔ آیت نمبر 5 خالص دین کی وضاحت، اپنی اطاعت کو خالص کر لیا جائے اللہ کے لیے اور اس کی مکمل عبادت کی جائے، نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، یہ ہے خالص دین۔ نماز زکوٰۃ تک عبادت کا تصور موجود نہیں، یہ تو پلرز آف اسلام ہے۔ پوری زندگی میں اللہ کا بندہ بننا یہ عبادت کا وسیع تر تصور ہے جو یہاں خالص دین کے طور پر بیان ہوا۔ آیات 6 تا 8 کھرے اور کھوٹے کا انجام، ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے بہترین مخلوق ہیں، ان کے لیے جنت کے نظارے بھی ہوں گے اور جنت میں بالفعل قیام بھی ہوگا، اور جو کفر پہ شرک پر اڑے رہے وہ بدترین مخلوق ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ اللہ جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر سورۃ الزلزال کی آیات کا تجزیہ، سورۃ الزلزال کی آیات کا تجزیہ، پہلی 5 آیات زمین کی کیفیت و کردار، زلزلے کی مانند بہت بڑے زوردار زلزلے سے زمین ہلا دی جائے گی اور اپنی خبریں بھی بیان کر دے گی، اپنے اندر سے بوجھ بھی نکال کر باہر ڈال دے گی اور اپنی خبریں کیا کچھ ہوتا رہا لوگوں کے اعمال پیش کر دے گی۔ آیات 6 تا 8 ہر انسان اپنا ہر عمل دیکھے گا، ذرہ برابر بھلائی ہے وہ بھی دیکھ لے گا، ذرہ برابر برائی ہے وہ بھی انسان دیکھ لے گا، سب کچھ پیش ہونے والا ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ پھر سورۃ العادیات کی آیات کا تجزیہ، پہلی 8 آیات انسان کی ناشکری کا بیان، اللہ نے گھوڑوں کی قسمیں کھائیں، عرب گھوڑوں سے واقف تھے اور دیکھو تمہارے ایک اشارے پر یہ میدان جنگ میں کود پڑتے ہیں، اتنا تمہارا ساتھ دیتے ہیں تمہارے ایک اشارے پر، حالانکہ تم ان گھوڑوں کے خالق بھی نہیں رازق میں نہیں، اور وہ اللہ جو تمہارا خالق اور رازق ہے تم اس کی کتنی نافرمانی کرتے ہو، کتنی ناشکری کرتے ہو، اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ آیات 9 تا 11 نیت اور پوشیدہ رازوں کی جانچ پڑتال، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینوں کے راز بھی کھول کر پیش کر دیے جائیں گے۔ سورہ زلزال میں کیا تھا؟ ذرہ برابر بھلائی برائی پیش ہوگی، اب کیا ہے؟ اندر کی نیتیں بھی کھول کر پیش کر دی جائیں گی۔ اس کے بعد سورۃ القارعہ کی آیات کا تجزیہ، پہلی 4 آیات روز قیامت کی ہولناک آفت، القارعہ کھڑ کھڑانے والی، اللہ اکبر، اور کیا ہوگا؟ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ پہاڑ روئی کی طرح اڑتے پھرے تمہیں دکھائی دیں گے، وہ ہولناکی ہے کل کی جو بیان کی گئی۔ آیات 6 تا 11 اعمال کی بنیاد پر اچھا اور برا انجام، جن کے اعمال کے وزن بھاری، نیکیاں زیادہ، وہ عمدہ زندگی میں ہوں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، اور جن کے اعمال کے وزن ٹھیک نہیں ہیں، برائیاں زیادہ ہیں، وہ بہت ہی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس سے میری اور آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ التکاثر کی آیات کا تجزیہ، آیات 1 تا 4 کثرت کی ہوس، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی خواہش میں تم مبتلا رہے، غافل ہو گئے یہاں تک کہ قبر میں جا پہنچے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارہ، اعمال کی پونجی ہے جو ساتھ جانے والی ہے، ایمان کی دولت جو ساتھ جانے والی ہے، باقی بلڈنگ اور جائیدادیں اور بنگلے اور گاڑیاں اور بینک بیلنس، یہ سب کچھ ادھر ہی پڑا رہ جائے گا۔
آیات 5 تا 8 کثرت کی ہوس کا برا انجام، بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں تو ڈالے جائیں گے وہ جو دنیا کے بندے اور طالب بنے رہے اور غافل رہے آخرت سے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، لازماً تم سے کل نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ العصر ہے، میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ بھی رکھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ترجمہ، زمانے کی قسم، یقیناً تمام انسان واقعی خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کی۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ الہمزہ، آئیے اس کی آیات کا تجزیہ کریں۔ آیات 1 تا 3 مال کا ڈھیر لگانے والوں کے لیے شدید مذمت اور وعید۔ وہ الذی جمع مالا وعدد، بس مال جمع کر رہا ہے، مال کا ہی بندہ بنا ہوا ہے، اللہ کو فراموش کر دیا، اللہ کے احکامات کو فراموش کر دیا۔ شدید مذمت اور وعید بیان کی گئی ہے۔ آیات 4 تا 9 مال کا ڈھیر لگانے والوں کا انجام، وہ لوگ کہ جو مال کو جمع کر کے رکھیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں، حلال حرام کی تمیز نہ ہو، آخرت کے لیے تیاری نہ کریں، ایسے لوگوں کے لیے کلا لینبذن فی الحطمہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ سورۃ الفیل، ہاتھی والوں کے برے انجام کا بیان۔ سیرت کا نقطہ کیا ہے؟ نبی مکرم علیہ السلام کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا، تو ایک بہت اہم واقعہ پیش آ گیا، ہاتھی والوں کا انجام، اور اسی کے ساتھ نبی مکرم علیہ السلام کی ولادت کا موقع۔ تو آپ کی ولادت کب ہوئی؟ سیرت کا نقطہ اس سال جب ہاتھی والوں کا واقعہ پیش آیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ ترجمہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کی تدبیر ضائع نہیں کر دی اور ان پر غول کے غول پرندے بھیجے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کی کنکریاں پھینکتے تھے تو ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔ اس کے بعد سورہ قریش ہے، قریش پر اللہ کے احسانات کا ذکر۔ سیرت النبی کا نقطہ کیا ہے؟ کس خاندان سے، کس قبیلے سے تھے؟ تو آپ قریش سے تعلق رکھتے تھے، قریش کے قبیلے، اور بنو ہاشم کی شاخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ سورہ قریش، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ ترجمہ، قریش کے مانوس کرنے کے سبب، یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب، تو لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا۔ اس کے بعد سورۃ الماعون، جزا و سزا کو جھٹلانے والے پست کردار کا بیان۔ سیرت کا نقطہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے درمیان رسول پاک علیہ السلام دعوت پیش کرنے کے لیے اٹھے، اس ماحول میں لوگوں کا کردار کتنا پست اور گھٹیا ہے، کیسے لوگوں میں آپ کو کام کرنا تھا، اس صورت کے مضامین سے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ ترجمہ، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا۔ تو ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی معمولی چیزیں عاریتاً بھی نہیں دیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، سو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، بلا شبہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ یہ ترجمہ سورہ کوثر کا ہے۔ کیا بلندی کوثر عطا فرمائی، اس سے مراد نہر کوثر وہ تو جنت میں ہے، اور اس سے ایک مراد خیر کی کثرت، ختم نبوت آپ پر ہوئی، قرآن جیسا عظیم کلام آپ کو عطا کیا گیا، دین کی تکمیل آپ پر ہوئی، سب سے بڑی امت آپ کی، کتنے ہی آپ کے درجات کو بیان کیا گیا، مقام محمود کا اعلان، آپ کے ذکر کی بلندی کا اعلان، یہ ساری کثرتیں ہیں خیر کی جو آپ علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ رہی آپ کے دشمن، وہ بے نام و نشان رہیں گے۔ بقول سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے، ایک شخص آج زمین پر نہیں
جو ابو لہب کا جو مذاق اڑاتا تھا معاذ اللہ کہ اس سے اپنی نسبت پیدا کرے یا قائم کرنے کی کوشش کرے، اور یہاں کروڑوں اور اب 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہونے اور ان کی امتی ہونے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الکافرون، کافروں کے لیے اعلان براءت۔ سیرت کا نقطہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ آپ کی دعوت توحید پر مبنی اور کفر اور شرک کے رد پر مبنی ہے۔ اس دعوت دین کا بیان، دعوت حق کا بیان سورہ کافرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ترجمہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان منکرین اسلام سے کہہ دیجئے کہ اے کافرو، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں ان بتوں کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ 2 ٹوک بات، کوئی کمپرومائز حق و باطل کے درمیان نہیں ہو سکتا۔ ڈنکے کی چوٹ پر توحید کا اعلان اور شرک اور کفر کی نفی، یہ دعوت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد سورۃ النصر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی کامیابی کا اعلان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ ترجمہ، جب اللہ کی مدد آپ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی اور آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور اس سے مغفرت طلب کیجئے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ اللہب، گستاخ رسول کے لیے شدید ترین وعید کا ذکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ ترجمہ، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کچھ کام نہ آیا، وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی جو ایندھن اٹھانے والی ہے، اس کی گردن میں مونج کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ سیرت النبی کا نقطہ اس صورت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کے دین اور آپ کے دشمنوں کا انجام کیا ہوا۔ ابو لہب کے لیے اعلان کہ اس کے لیے لعنت ہے اور اس کے لیے ہلاکت ہے، دنیا میں بھی بدترین موت اس کی واقع ہوئی، اور پھر کل بھڑکتی ہوئی آگ میں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ گستاخ رسول اور دشمنان دین کا انجام قرآن بیان کر رہا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا یہ بھی اور اس کی بیوی دونوں دشمن تھے۔ بدترین جوڑا ہے ہسٹری کے اندر کہ جن دونوں کے لیے عذاب کا بیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں عطا کیا۔ ایک حساس نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ ابو لہب رشتہ دار ہے، آپ کا سگا رشتہ دار ہے، مگر ایمان پر نہیں ہے تو کسی کام کا نہیں یہ رشتہ۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص، اللہ کے یکتا ہونے کا بیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا لب لباب کیا ہے؟ وہ دعوت توحید ہے، اور اللہ کا بڑا جامع تعارف اس مقام پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ، کہہ دیجئے وہ اللہ یکتا ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ یہ اللہ کی تعریف اور توصیف کا بیان، اور اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے، ورنہ ہر کوئی مخلوق ہے، اللہ ہی کی ذات وہ خالق، کوئی اس کا ہمسر اس کے برابر نہیں۔ سورہ اخلاص اللہ کے نبی علیہ السلام کو بڑی محبوب تھی، اور سورہ کافرون بھی، چنانچہ وتر کی 2 رکعت میں کافرون اور وتر کی 3 رکعت میں سورہ اخلاص، فجر کی 2 سنتوں میں، مغرب کی 2 سنتوں میں، اور طواف کے بعد کی 2 رکعتوں میں کافرون اور اخلاص کی تلاوت نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد قرآن حکیم کی آخری 2 صورتیں، اس میں پہلے سورۃ الفلق، خارجی شرور سے حفاظت کے لیے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ترجمہ، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔
یہ ہے وہ شرور جو باہر سے حملہ آور ہوتے ہیں، رات کی تاریکی کا شر، جادو ٹونے کا شر، حاسد کا شر، ان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنے کی التجا کرنا اور اس سے دعا کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے بعد آخری صورت، آخری پارے کی قرآن حکیم کی سورۃ الناس، داخلی شرور سے حفاظت کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ترجمہ، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے پروردگار کی، سب انسانوں کے بادشاہ کی، سب لوگوں کے معبود برحق کی، بار بار وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ شیطان ہے جو وسوسے ڈالتا ہے، پھر اس کی پارٹی جنات انسان دونوں میں سے۔ یہ جو اندر کے شرور ہے، ان سے بچنے کی دعا کرنے کی تلقین سورۃ الناس میں ہمارے سامنے تمام نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد بھی اور رات کو سوتے ہوئے بھی اس سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کی تلقین اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ یہ صورتوں کا بیان کسی درجے میں مکمل ہوا۔ اب بالکل آخر میں ہمیشہ کی طرح ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پیش خدمت ہے۔ سوائے دو آدمیوں کے کسی پر رشک کرنا جائز نہیں۔ ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن عطا کیا، پس وہ اس کے ساتھ رات و دن کی گھڑیوں میں قیام کرتا ہے، اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا تو وہ اسے اللہ کی راہ میں رات اور دن کی گھڑیوں میں خرچ کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت۔ اللہ اسی طرح ہم سب کو قرآن کے لیے قبول فرمائے کہ ہم دن رات اس قرآن سے جڑنے والے اور اس قرآن کے حقوق کو ادا کرنے والے اور اس قرآن کے تقاضوں پر عمل کرنے والے بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسألك يا من هو الله الذي